السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اے جے کلیمی چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان عامر خان، اور آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں مندر بومن شاہ جو دیپال پور سے 15 کلومیٹر دور حویلی لکھا روڈ پر موجود ہے۔ اس مندر کو شریمان بابا چتر داس جی نے 939 میں تعمیر کروایا تھا۔ تو یہاں پر یہ ہندوؤں کی رہائش تھی۔ جب پاکستان اور ہندوستان علیحدہ ہوا تو یہ جو مندر ہے یہ پاکستان میں رہ گیا۔ تو اس کو آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں۔ جن لوگوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں مندر کی طرف۔ جی تو ناظرین، یہ مندر ہندوؤں کی عبادت گاہ تھا اور یہ مندر بومن شاہ 939 کو تعمیر ہوا۔ تو یہ تقریباً 1060 سال تک چلتا رہا اور بتوں کی پوجا ہوتی رہی۔ آخر کار پاکستان اور ہندوستان کی علیحدگی کا وقت آ گیا اور مندر بومن شاہ پاکستان کے نقشے میں آ گیا۔ تو 1947 کو ہندوؤں نے یہاں سے اپنی مورتیاں نکال لیں اور مورتیاں نکال کر اپنے ساتھ ہندوستان لے گئے، اور جو یہاں بلڈنگ تھی وہ خالی رہ گئی۔ یہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے بلڈنگ پر قبضہ کر لیا اور اپنی رہائش گاہیں بنا لیں۔ تو یہ بہت بڑی بلڈنگ تھیں، بہت بڑے محل تھے۔ جو وہاں کے مقامی لوگ جو مسلمان تھے انہوں نے اپنی رہائشیں بنا لی وہاں پر۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت منظر ہیں، کتنی خوبصورت دیواریں، دروازے، ان کی کھڑکیاں اور ان کی تعمیر دیکھیں کتنی خوبصورت ہے۔ بہت شوق سے انہوں نے بنائی تھی مگر ان کی قسمت میں یہ نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے 1060 سال یہاں پر عبادت کی، پھر ان کو یہ جگہ چھوڑنا پڑی۔ تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، مسلمانوں نے بھی بہت جگہیں چھوڑی ہیں ہندوستان میں، ادھر پاکستان میں آتے ہوئے، تو اسی طرح وہ بھی یہ جگہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تو یہ بلڈنگیں جو ہیں ان میں مسلمانوں کی رہائشیں ہیں، تو بہت سے لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں۔ ایک جگہ جو ہے مندر ہے اس کے اندر جو جگہ تھی عدالت نما ہے، تو ان میں بھی لوگ رہتے تھے، مگر وہ جگہیں اب خالی ہیں۔ مندر کے کمرے جو ہیں وہ بھی خالی پڑے ہیں، ان کے اندر مورتیاں موجود نہیں ہیں۔ آپ کو وہ بھی دکھائیں گے آگے جا کر۔ تو ہم آگے چلتے ہیں مندر کے اندر، آپ کو اندر کا نظارہ بھی دکھاتے ہیں۔ یہ تھوڑا باہر سے آپ کو دکھا لیں تو پھر ہم مندر کے اندر چلتے ہیں۔ تو چلتے ہیں مندر کی طرف۔ تو یہ مندر کا مین دروازہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ اس دروازے سے ہم داخل ہوتے ہیں اور آپ کو دروازہ کے جو خوبصورتی ہے بناوٹ ہے وہ بھی دکھاتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھنے سے لگتا ہے جیسے مغلوں نے ادھر کام کیے تھے قلعوں کے اندر، اسی طرح انہوں نے پتھر کا استعمال کیا ہے، بالکل مغلوں کے برابر انہوں نے کام کیا تھا یہاں پر۔ تو یہ دروازہ دیکھیں پتھر ہے، وہ پتھر کے اوپر ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، تو یہ بہت شوق سے انہوں نے بنائے تھے۔ تو اندر چلتے ہیں۔ یہ اندر کمرے ہیں، کچھ کمروں کی چھتیں موجود نہیں ہیں، کچھ کمروں کی چھتیں موجود ہیں۔ تو یہ سارا آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں۔ کیا کہ مجھے یہ سامنے بلڈنگ ہے، یہ بہت بڑا ہال ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اس بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ عدالت نما سیٹنگ کی ہوئی ہے۔ یہ ان کا مندر ہے،
یہ جو اوپر سے گنبد نظر آ رہا ہے تو یہ بھی آپ کو اندر سے دکھائیں گے۔ اس سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے مقبرے ہیں، یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو اس مقبرے سے اندر سے دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یہ تو یہ گڑھا کھودا ہوا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی مورتی تھی اور اس مورتی کو نیچے سے اکھاڑ لیا گیا ہے۔ تو ایسے یہ چھت آپ دیکھ رہے ہیں، چھت پر ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، یہ اس وقت کی 1947 سے پہلے کی ہے، پینٹ وغیرہ کی ہوئی، تو آج تک اس کا جو رنگ پینٹ ہے، ڈیزائننگ ہے، ابھی تک موجود ہے۔ تو چلتے ہیں، ادھر ایک اور مقبرہ ساتھ بنا ہوا ہے، تو وہ بھی دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ یہ کافی ڈینجرس ہو گئے ہیں کیونکہ ادھر کسی محکمے کا لنک نہیں ہے دیکھنے کے لیے، خیال رکھنے کے لیے، یہ کسی کی کسٹڈی میں نہیں ہے، یہ جگہ بالکل فری پڑی ہے۔ یہ سامنے سٹیج وغیرہ بنا ہوا ہے، باہر بیٹھ کر ان کی کوئی پوجا پاٹ کا سسٹم ہوگا یہاں۔ تو نیچے دیکھیں یہ سارا ہی پتھر لگا ہوا ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو پتھر لگا ہے 1947 سے پہلے کا لگا ہوا ہے۔ فرش ہے، کچھ اینٹیں وغیرہ پھٹ گئی ہیں، ٹیلیں، تو باقی سارا اسی حالت میں موجود ہے۔ یہ جو سامنے بلڈنگ ہے یہ بہت بڑا ہال ہے، تو اس حال کے اندر بھی آپ کو لے جائیں گے۔ یہ دیکھنے سے تو بہت ایسے لگ رہا ہے جیسے تر و تازہ ہے، بالکل نیا ہے۔ تو اس کے اندر بھی چلتے ہیں، آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں۔ جی اندر چلتے ہیں اور اندر جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، تو اس کی چھت جو ہے وہ لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور بہت خوبصورت ہے۔ اندازہ لگائیں یہ کتنے سال پہلے کی بنی ہوئی ہے اور ابھی تک یہ لکڑی کی چھت موجود ہے اسی حالت میں۔ بعد میں اس کو سیلنگ کیا گیا تھا، مگر سیلنگ جو ہے اس کو توڑ دی گئی ہے، تو باقی اس کے سیلنگ کے آثار جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو کمرے بالکل جو ہیں ٹھیک پڑے ہیں، ڈینجرس نہیں ہیں، قابل استعمال ہیں اگر ان کو استعمال کیا جائے۔ یہ دیکھیں یہ ان کا حال ہے، تو یہ حال مجھے لگتا ہے کوئی عدالت نما ہے۔ یہ 7 چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں، جس طرح ہمارے ججز کے پیچھے چھوٹے کمرے بنے ہوتے ہیں بیٹھنے کے لیے، تو یہ بھی سیم اسی طرح کا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ چھت جو ہے یہ بھی لکڑی کی بنی ہوئی ہے، یہ اسی دور سے آج تک وہی اصلی حالت میں کھڑی ہے۔ تو یہ بہت حیرت کی بات ہے، وہ کون سی لکڑی ہوگی جس کو دیمک وغیرہ بھی نہیں لگتی اور وہ خراب بھی نہیں ہوتی، ٹوٹتی بھی نہیں۔ تو یہ حال ہے۔ یہ سامنے سٹیج بنا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ان کا جج ہوتا ہوگا یا بادشاہ جو بھی تھا اس وقت کا وہ بیٹھتا ہوگا۔ اور یہ دیکھیں سائڈوں پر اس کے ہوا کے لیے روشن دان، روشنی کے لیے، اور کھڑکیاں ایسے انداز سے بنی ہوئی ہیں۔ تو چھت کی بہت ہائٹ ہے، تقریباً یہ 20-25 فٹ کی ہائٹ پر چھت اس کی بنی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں کتنے دروازے ہیں ہوا کے لیے، تو یہ سارے دروازے اس وقت یہ کھلتے ہوں گے، اب تو یہ دروازے بند ہیں۔ دروازوں کی دوسری سائڈ پر آبادی ہے، لوگوں نے مکان جو ہے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ سٹیج تھا تو جس کے اوپر وہ بیٹھتے ہوں گے۔ یہ نیچے ایک تختی لگی ہوئی ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہ اوپر لکھا ہے شریمان باوا چترداس جی نے 939 میں تعمیر کروایا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے یہ 1060 سال پرانا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ اوپر سے چھت اس کی گر گئی ہے، یہ ایک چبوترا سا اندر بنا ہوا تھا بیٹھنے کے لیے سٹیج کی طرح۔ تو باقی جو حال ہے وہ ٹھیک ہے، اصل حالت میں کھڑا ہے۔ اس کے سامنے ایک گیلری بنی ہوئی ہے، جس طرح بڑے ہالز میں ہوتی ہے، لوگ زیادہ ہوں تو پیچھے بیٹھنے کے لیے، تاکہ وہ پیچھے والے لوگ بھی دیکھ سکیں سٹیج پر کیا ہو رہا ہے، اور سٹیج والا ہے جو آدمی بیٹھا ہے وہ آخری لوگ تک آدمی تک دیکھ سکے کہ ادھر آدمی کیا کہہ رہے ہیں اور کون بیٹھا ہے۔ اگر کوئی آواز دے، کوئی ہاتھ اٹھائے تو اس کو بھی دیکھ سکے۔ تو ہم اوپر چلتے ہیں، آپ کو وہ گیلری دکھاتے ہیں، وہ اس کا منظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح انہوں نے سیٹنگ کی۔ اوپر سے وہ سٹیج کیسا نظر آتا ہے، کیا کچھ نظر آتا بھی ہے یا نہیں آتا۔ تو یہ ہم اوپر پہنچ گئے ہیں، یہ گیلری کے اوپر ہم چلے گئے ہیں۔ یہ پیچھے کی طرف ایک سکول ہے، تو اس کا ویو لے رہے ہیں۔ یہ کافی خوبصورت ہے سکول، وہ پرائمری سکول لگتا ہے، چھوٹا سا ہے۔ تو یہ میرے سامنے حال ہے، تو یہ وہاں نیچے سٹیج ہے، یہ گیلری بنی ہوئی ہے، یہ ڈبل سٹیپ میں ہے، ایک اوپر ہے اور ایک نیچے ہے۔ تو یہاں سے بیٹھنے والے کو سٹیج پر سارا منظر نظر آتا ہے، اور جو سٹیج پر بیٹھا ہے اس کو یہ سامنے والا منظر نظر آتا ہے۔
تو یہ بڑی تکنیک کے ساتھ بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس دور میں بھی. یہ دیکھیں اس کی ہائٹ اتنی ہے کہ ابھی تک چھت جو ہے مجھ سے اوپر ہے. تو میں تقریباً اس وقت 20-22 فٹ کو بلندی پر کھڑا ہوں فرش سے، پھر بھی چھت جو ہے اوپر ہے مجھ سے. تو اب ہم چلتے ہیں، اس سے اوپر سیڑھیاں بھی جا رہی ہیں، تو ان سیڑھیوں پر چلتے ہیں اور آپ کو جو اس سے اوپر منظر، بیرونی منظر ہے وہ دیکھتے ہیں وہ کیسا نظر آتا ہے. یہ جو گارڈر لگے ہوئے ہیں یہ تقریباً 12 سے 14 انچ چوڑے ہیں، جو کہ عام ہم نہیں دیکھتے. عام کسی جگہ پر ایسے گارڈر استعمال نہیں کیے ہوئے. پتہ نہیں انہیں اسپیشل اسی ہال کے لیے بنوائے ہوئے ہیں، کیونکہ اتنا بڑا ہال ہے اس میں لینٹر وغیرہ بھی نہیں ڈلا ہوا. تو اب ہم چلتے ہیں اوپر. اوپر ہم پہنچ گئے ہیں. یہ سامنے ان کا مندر کا منظر ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمیں. تو سائڈ پر بھی دیکھتے ہیں سارا ویو کیسا نظر آتا ہے. اس سے اوپر بھی سیڑھیاں جاتی ہیں. ہم اس کے بعد وہاں بھی جائیں گے، وہ جگہ بھی دیکھیں گے کہ وہاں سے ویو کیسا ہے، کہ سائڈ پر کون سے گھر ہیں کیسے ہیں. تو لگتا ہے کہ جو اس مندر کے سائڈ میں چاروں طرف گھر ہیں وہ بھی اسی مندر کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اسی جیسے ہیں، انہی کے تھے، اسی ڈیزائننگ میں ہیں. تو یہ ہم نے اوپر سے دیکھا. تو اب چلتے ہیں ہم اس سے اوپر سیڑھیوں کی طرف اور اس کے اوپر چل کر دیکھتے ہیں وہاں کا منظر کیسا ہے. جی تو ہم پہنچے ہیں اس کے ٹاپ پر، جو بلڈنگ کا چبوترا ہے اس کے اوپر. یہ آخری چھت ہے اس بلڈنگ کی. تو اس چھت کے اوپر سے دیکھتے ہیں، یہ سامنے وہ بلڈنگ ہے اور یہ جو ان کے مندر وغیرہ بنے ہوئے ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں. اور ہم سائڈ پر بھی دیکھتے ہیں، یہ مندر ہے. اس سائڈ پر دیکھیں تو یہ سامنے جو بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں وہ بھی ہندوؤں کی ہے، اسی طرز کی ہیں، مگر وہ نیچے سے تو ایسی نہیں لگتی تھی، کیونکہ جو ان کے مین دروازے تھے اور دیواریں تھیں انہوں نے وہ نئی بنائی ہوئی تھی. تو جب اوپر آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ یہ جو سامنے بلڈنگز ہیں یہ ساری انہی ہندوؤں کی تھی اور اسی کے ریلیٹڈ ہے. وہی بلڈنگ موجود کھڑی ہے، مگر انہوں نے دروازے اور دیواریں جو ہیں 4 دیواری وہ دوبارہ بنائی ہے. تو بہت ہی وہ عمدہ انداز سے بلڈنگ کھڑی ہے، تو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ سارا منظر ہم نے دیکھا تو آپ کو دکھایا. تو اب ہم واپس چلتے ہیں. مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک ڈس لائک کر دیں، کمنٹس وغیرہ بھی کریں، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ ویڈیو میں کیا کچھ کمی ہے اور کیا کچھ اور ایڈ کرنا ہے.